اپنے باپ راجہ کشن کی وفات کے بعد مہاراج نے اپنے قوم کے سرداروں اور بھائی بندوؤں کے مشورے سے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور یہ حقیقت ہے کہ ملک کو آباد کرنے اور حکومت کے انتظام کو بہترین طریقے پر چلانے میں اس نے اپنے باپ راجہ کشن سے زیادہ محنت کی۔ اپنی رعایا کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ہند کے بیٹے پورب کی اولاد کو حکومت اور سیاست کے کاموں کے لیے منتخب کیا، اور برہمن کی نسل کے لوگوں کے سپرد وزارت سپرد کر دی۔ ایک طبقہ زراعت اور کھیتی کے کاموں کے لیے متعین کیا گیا، اور ایک قوم کو پیشہ وری کا حکم دیا گیا۔ راجہ مہاراج نے زراعت کی ترقی اور ترویج پر بہت زیادہ توجہ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے شہر جو ہندوستان سے بہت دور کے مقامات پر تھے آباد ہو گئے۔ راجہ مہاراج نے ایک شہر بہار آباد کیا اور دور دور سے اہل علم کو بلا کر اس شہر میں بسایا۔ شہر میں بے شمار مدرسے اور عبادت گاہیں بنوائیں، اور نواحی محاصل کی آمدنی کو ان عبادت گاہوں کے مصارف کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ان اصلاحات کا یہ نتیجہ ہوا کہ سیاسی، جوگی اور برہمن فرقے کے لوگ پڑھنے پڑھانے سے پوری دلچسپی لینے لگے۔ راجہ مہاراج نے 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے عہد حکومت میں ہندوستان کی حالات بدل گئے۔ اس نے حکومت کے کاموں کے استحکام اور رعایا اور افواج کی بہتری کے لیے بہت سے قاعدے اور اصول مقرر کیے، جن میں سے چند قاعدے آج تک اسی طرح جاری ہیں۔ اس نے شاہ ایران کے ساتھ ہمیشہ خلوص و محبت کا برتاؤ رکھا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد راجہ مہاراج کا اپنا بھتیجا اس سے ناراض ہو کر شاہ ایران کے پاس جا پہنچا۔ راجہ مہاراج کے بھتیجے نے اپنے چچا کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ شاہ ایران نے ایک بہت بڑی فوج راجہ مہاراج کے بھتیجے کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ کی۔ جب شاہ ایران کی فوج ہندوستان آئی تو اس کی فوج نے بہت سے آباد شہروں کو ویران کر دیا، اور غارت گری کا یہ سلسلہ 10 روز تک جاری رہا۔ راجہ مہاراج نے جب یہ عالم دیکھا تو اس نے اپنے ملک کا ایک حصہ دے کر اپنے بھتیجے کو راضی کر لیا۔ مہاراج کے آخری زمانے میں دکن کے زمینداروں نے آپس میں مل کر پوری قوت کے ساتھ راجہ مہاراج کی فوج کا مقابلہ کیا۔ طرفین میں بہت زیادہ زبردست قسم کی جنگ ہوئی۔ مہاراج کا بیٹا لڑائی میں مارا گیا، اور مہاراج کی باقی ماندہ فوج زخمی اور پریشان ہو کر بھاگ نکلی۔ جب راجہ مہاراج کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت غصے میں آیا، کیونکہ اس غصے کی وجہ یہ تھی کہ دکن کے معمولی سے ذمہ داروں کی یہ سرکشی اتنی بڑی تھی کہ دور دراز کے بہادر اور جانباز زمینداروں نے بھی کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی۔ مہاراج نے اس شکست کا انتقام لینے کا پکا ارادہ کیا، لیکن اسی زمانے میں شاہ ایران کے حکم پر ایرانی سردار ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے پنجاب کی سرحد تک پہنچ چکا تھا، اور اسی دوران راجہ مہاراج کی فوج کا سپہ سالار اس شاہ ایران کی فوج سے مقابلے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس لیے راجہ مہاراج کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک اس کا سپہ سالار اور اس کی فوج شام سے صلح کر کے واپس نہ آ جائے۔ راجہ مہاراج کے سپہ سالار نے پنجاب کے کچھ علاقے شاہ ایران کو دے کر صلح کر لی تھی۔ جب راجہ مہاراج کا سپہ سالار صلح کر کے واپس آ گیا تو راجہ مہاراج نے اپنے سپہ سالار کو دکن کی طرف روانہ کیا، تاکہ دکن کے جن ذمہ داروں نے سرکشی کی تھی ان کو سبق سکھایا جا سکے۔ جب دکن کے ذمہ داروں کو یہ خبر ہوئی کہ راجہ مہاراج نے اپنے سپہ سالار اور بہت ساری فوج ان کی طرف روانہ کر دی ہے تو وہ ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ راجہ مہاراج کے سپہ سالار نے فساد پھیلانے والے گروہوں کو بری طرح نیست و نابود کر دیا۔
راجہ مہاراج نے 700 سال کی عمر پائی اور اس کے 14 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑا بیٹا کشو راج تھا، جس کو اس کی جگہ جانشین بنایا گیا۔